بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر عرفان گل۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم عوام میں چند بنیادی باتوں کے متعلق آگاہی دینا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، اور ان میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ انجیکشن کا لگوانا، ٹیکے کا لگوانا، اور اس میں ایک بہت بڑی غلطی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ٹیکہ لگوا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کپڑے کے اوپر، جس بندے نے قمیض پہنی ہوئی تو وہ قمیض کے اوپر سے ٹیکہ لگوا دیتا ہے، اگر وہ بازو پہ لگوا رہا ہے یا کولے پہ لگوا رہا ہے تو وہ شلوار کے اوپر سے ٹیکہ لگوا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ نہ تو لگانے والے کو یہ مسٹیک کرنی چاہیے، غلطی کرنی چاہیے، اور نہ جو بندہ لگوا رہا ہے اس کو یہ غلطی کرنی چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے جو ابھی تک دیکھنے میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے، ایک کمپلیکیشن، پیچیدگی دیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ انجیکشن لگواتے ہیں کپڑے کے اوپر سے، تو اگر خدا نخواستہ کی جو ٹیکے کی سوئی ہے، اگر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھی کپڑے کا فائبر آپ کی جلد، آپ کے مسل میں چلا گیا تو اس سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ سویلنگ ہو سکتی ہے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، سوجن ہو سکتی ہے، یا پس بن سکتی ہے، ایبسیس بن سکتے جس کو ہم بولتے ہیں انجیکشن سائٹ ایبسیس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ انجیکشن لگوائیں، جب بھی آپ ٹیکہ لگوائیں تو کوشش یہ کریں، بے شک جتنا بھی رش ہو، آپ رش کو نہ دیکھیں، آپ کو اپنی جان عزیز ہے، تو جو کوشش یہی ہونی چاہیے آپ لوگوں کی، لگانے والے کی بھی اور آپ کی بھی، کہ ڈائریکٹ جلد کے ساتھ ایکسپوز کریں، کپڑے کو اوپر سے ہٹائیں، شلوار کو اوپر سے ہٹائیں، اور جس جگہ پہ آپ نے انجیکشن لگوانا ہے وہ آپ کا جو ٹیکہ ہے وہ ڈائریکٹ جلد کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہونا چاہیے، ڈائریکٹ مسل کے ساتھ کنٹیکٹ ہونا چاہیے، نہ کہ بیچ میں کوئی کپڑا، کچھ بھی نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہت بڑی پیچیدگی دیکھنے کو ملی ہے۔ 15 سے 20 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے ٹیکہ لگوانے میں، اور ٹیکہ کتنے کو 15 سے 20 روپے یا 50 روپے کا ٹیکہ اگر آپ لگواتے ہیں، اور خدا نخواستہ یہ بہت بڑی جو ہے، میں آپ کو کمپلیکیشن، پیچیدگی بتا رہا ہوں، یہ بہت عام دیکھنے کو ملی ہے۔ تو 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے 15 سے 20 روپے یا 50 روپے کا ٹیکہ آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہی کریں، ہونی چاہیے آپ سب لوگوں کی، کہ جب بھی آپ انجیکشن ٹیکہ لگوائیں تو 15 سے 20 سیکنڈ کی بات ہے، آپ اس لگانے والے کو کہیں کہ بھائی بے شک رش ہے جو بھی ہے، ڈائریکٹ کپڑے کو ہٹا کے ڈائریکٹ جلد میں لگائے، اور کوشش اس کی یہی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے سپریٹ سویب سے یا الکول سویب سے اس جگہ کو اسٹیرلائز کر لے اور اس کے بعد انجیکشن لگوائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو ہمارے عام طور پر ہمارے انوائرمنٹ میں کی جاتی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں عوام سے گزارش کروں گا کہ اس پہ آپ فوکس کریں اور اس چیز کو آپ درست کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی ہمارے لوگ ٹیکہ لگوا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کھایا ہوا کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی صاحب، ٹیکے کا آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے یا نہیں کھایا ہوا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو گولی کا اور طریقہ کار ہوتا ہے وہ آپ لینی ہوتی ہے، وہ آپ کے اسٹامک کے معدے میں جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ کھا رہا تو بہتر ہے۔ لیکن جب بھی آپ انجیکشن لگوا رہے ہوں، ٹیکہ لگوا رہے ہوں، تو ٹیکہ جو یا تو مسل میں لگوا رہے ہو یا آپ شریان میں لگوا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے خون سے دل پہ جاتا ہے اور پھر آ کے جا کے اثر دکھاتا ہے۔ تو بے شک آپ نے کچھ کھایا ہوا ہے یا نہیں کھایا ہوا، آپ بغیر بلا جھجک انجیکشن لگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات جو ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے ماحول میں بہت عام دیکھنے کو ملتی ہے، جب بھی کسی کو بخار ہوتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں جی نہلانا نہیں ہے۔ کیوں بھائی نہیں نہلانا؟ جی بخار ہے تو ہوا جسم میں داخل ہو جائے گی، بخار جو وہ اندر ہی اندر رہ جائے گا، باہر نہیں نکلے گا، بخار میادی بن جائے گا۔ اس طرح کی جو ہے نا یہ ابہامات اور غلطیاں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملی ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو بخار ہو، سب سے پہلا جو آپ کام کریں وہ نہانا ہے، ٹھیک ہے۔ شاور لیں، نہلائیں اپنے مریض کو، 15 سے 20 منٹ اچھا سا شاور لیں۔ بخار ہے کیا؟ جسم کا درجہ حرارت کا بڑھ جانا۔ نارمل ہمارے ایک عام آدمی کا جو درجہ حرارت ہو جسم کا وہ 37 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ جب بھی اس سے اوپر درجہ حرارت بڑھے گا تو اس کو ہم بخار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کم کرنے کے لیے سب سے جو پہلی بات ہونے جس پہ کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے نہلانا۔ تو آپ بلا جھجک اپنے مریض کو نہلائیں، بے شک آپ کے مریض کو بخار سردی کے ساتھ لگ رہا ہے، وہ کانپ رہا ہے، اوپر رضائی ڈال رہا ہے، لیکن آپ اس کے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو کریں نہلائیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس نہلانے کی سہولت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ٹھنڈی پٹیاں کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نہ نہلانے والی بات ہے اور میادی بن جانے والی بات ہے، یہ سب ایسے ہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بلا
بلا جھجک اور سب سے پہلا کام جو ہے آپ اپنے مریض کو نہلانے والا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ بے شک باہر برف باری ہو رہی ہے لیکن آپ اپنے مریض کو نہلا کر اس کے درجہ حرارت کو کم کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی چیزیں جن پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بخار کی وجوہات کیا ہیں وہ ساری وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے میڈیکل میں ہوتا ہے کہ ریموو دا کاز، جو وجہ ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے کم کرنا ہے۔ اور اس وقت ہمارے پاس بخار ہے تو سب سے پہلے ہم نے بخار کو کم کرنا ہے، اور اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ اس کو نہلائیں، تو نہ نہلانے والی بات ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔